الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز طلباء، آپ حضرات کے سامنے حضرت مفتی صاحب کے بیان کا مذاکرہ کیا جائے گا۔ کرسمس اور نیو ایئر سے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں وہ مختصر طور پر پیش کیا جائے گا۔ کرسمس یہ دو لفظوں سے بنا ہے، کرس اور ماس۔ کرس کے معنی عیسیٰ کے ہیں اور مس کے معنی ہے جمع ہونا، اکٹھے ہونا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے موقع پر جمع ہونا، اجتماعی میلاد۔ عیسائی لوگ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے نام پر اپنی عید اور تہوار مناتے ہیں۔ حالانکہ اگر قرآن کریم کا خود ان کی بائبل جو کتاب ہے، آسمانی کتاب جسے کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ محرف ہو چکی ہے، بدل دی گئی ہے، اور تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں کے جتنے فرقے ہیں ان فرقوں میں بھی اس سے متعلق زبردست اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی، اور بعض کہتے ہیں 6 جنوری کو ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ 19 جنوری کو ہوئی۔ اور قرآن کریم میں جو اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر کے مہینے میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جب حضرت مریم حاملہ تھی اور بچے کی پیدائش کا وقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب تھا، تو اس وقت انہیں حکم دیا گیا کہ آپ کھجور کے درخت کے نیچے کھجور کی ٹہنی کو ہلائیں، جس سے کھجور نیچے گریں گے، اسے اپنی غذا بنائیں، اور وہیں پر ایک نہر جاری ہے، اس نہر سے پانی پئیں، بچے کو غسل دے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور فلسطین کا جو علاقہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اس علاقے میں دسمبر کے مہینے میں سخت سردی ہوتی ہے۔ ابھی ان دنوں میں بھی وہاں پر برف باری ہو رہی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ کھجور جو درختوں پر لگتے ہیں وہ سخت گرمی کے زمانے میں لگتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں نہیں بلکہ گرمی کے موسم میں ہوئی ہے، اگست جولائی وغیرہ کے مہینے میں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح وہاں پر نہر جاری ہے، نہر سے پانی پئیں اور آدمی اس سے غسل کرے، اپنے بچے کو نہلائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے برف باری کے زمانے میں ٹھنڈے اور نہر کے پانی کا استعمال کرنا؟ اسی طرح اگر انجیل
جو لوقا ہے اس کا بھی آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں پر بھی ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہاں پر بکریاں چرانے والے لوگ اور کھیتی باڑی میں کام کرنے والے لوگ اپنے جانوروں کی نگرانی کرتے ہوئے وہی کھلے آسمان کے نیچے سو رہے تھے، اپنی بکریوں کی نگہبانی کر رہے تھے۔ تو رات کے وقت میں ایسے سردی کے زمانے میں، دسمبر کے مہینے میں جب برف باری ہو رہی ہو، کوئی کھلے آسمان کے نیچے کیسے سو سکتا ہے؟ اپنے بکریوں کی نگہبانی کیسے کر سکتا ہے؟ تو خود ان کی کتاب سے بھی یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ دسمبر کے مہینے میں 25 تاریخ کو یہ لوگ اپنا تہوار مناتے ہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 3 صدیوں تک کبھی کرسمس ڈے نہیں منایا گیا۔ آپ کے پیدا ہونے کے بعد 336 سال گزرنے کے بعد سے یہ کرسمس ڈے کی ابتدا ہوئی۔ جب قسطنطنیہ کا بادشاہ روم پر اس کی سلطنت قائم ہو گئی، اس کی حکومت قائم ہو گئی، وہ پہلے بت پرست تھا، سورج کا پجاری تھا، اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور روم میں سورج کی پوجا کرنے والے لوگ رہا کرتے تھے۔ تو یہ عیسائی جن کی حکومت روم پر قائم ہو گئی، انہوں نے ان بت پرستوں اور سورج کے پجاریوں کی اقتدا کرتے ہوئے، ان کی روش پر چلتے ہوئے، ان لوگوں نے اپنا کیلنڈر بھی ان لوگوں کے کیلنڈر کے مطابق جنوری سے شروع کیا، اور اسی طرح اس قوم کو اپنے قریب کرنے کے لیے، چونکہ وہ سورج کی پوجا کرنے والے لوگ بھی 25 دسمبر کو اپنی عید منایا کرتے تھے، تو وہیں سے اس بادشاہ نے اور عیسائیوں نے بھی 25 دسمبر کو اپنا تہوار منانا شروع کر دیا۔ چونکہ 22 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، سال بھر کا سب سے چھوٹا دن 22 دسمبر کو ہوتا ہے، اس کے بعد سے دن بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو سورج زیادہ دیر تک دن میں رہتا ہے، تو اس مناسبت سے سورج کی پوجا کرنے والے لوگ اپنا تہوار 25 دسمبر کو مناتے تھے۔ کیونکہ سورج کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، وہ دن بدن بڑھتے جا رہا ہے، اسی لیے عیسائی لوگ بھی 25 دسمبر کو اپنا تہوار کا دن بنا لیے تاکہ ان لوگوں کو اپنے سے قریب کر سکے۔ تو شروع میں تو صرف چرچوں میں جمع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اور آپ کی تعلیمات کا تذکرہ چرچوں میں کیا جاتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر مزید چیزیں بڑھاتی چلے گئے۔ اس کے بعد پھر موم بتیوں کا اضافہ ہو گیا، پھر اسی کے ساتھ کرسمس ٹری کا بھی اضافہ ہو گیا، اور دن بدن اس میں بدعات بڑھتی چلی گئی۔ اس زمانے میں چونکہ جو مشعل، جو چراغ جلائے جاتے تھے وہ صرف تیل کے ذریعے جلائے جاتے تھے، لیکن اس زمانے میں ایک آدمی نے ایسا چراغ اور مشعل بنایا جو بغیر تیل کے جل سکتا ہے۔ اس زمانے میں بغیر تیل کے چراغ کا جلنا یہ بہت ہی نایاب چیز اور حیران کر دینے والی چیز تھی۔ ایک گھنٹے تک چراغ جل رہا ہے، روشنی آ رہی ہے بغیر تیل کے، تو اسے صرف بادشاہ لوگ خرید سکتے تھے، جسے آج کے زمانے میں موم بتی کہا جاتا ہے، بغیر تیل کے جل رہی ہے۔ تو اس نے یہ چاہا کہ اس کے کاروبار کو سارے لوگوں میں، ساری دنیا میں عام کیا جائے۔ اسے کیسے کیا جائے؟ تو وہ ایک بہت بڑے پادری کے پاس گیا اور جا کر اس سے مشورہ کیا، تو اس پادری نے کہا
کہ اگر تم اپنے کاروبار کو چمکانا چاہتے ہو اور اسے خوب ترقی دینا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ اس کینڈل کو اور موم بتی کو مذہب کے ساتھ جوڑ دو، اس کے ذریعے سے تمہاری خوب تجارت چلے گی۔ تو اس نے یہ کیا، کسی پادری کو منوا لیا، تو اس پادری نے ایک دن یہ اعلان کیا کہ آج 25 دسمبر کی شام میں سارے لوگ چرچ میں جمع ہو جائے، آج خوب دعا ہونے والی ہے اور وہ دعا ضرور قبول ہونے والی ہے۔ جب سارے لوگ چرچ میں جمع ہو گئے، اس نے موم بتی جلائی اور اس کے بعد خوب دعا کرنے لگا، اور لوگوں میں یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ موم بتی کے ختم ہونے سے پہلے تم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ سارے لوگ جمع ہو کر خوب دعا کرنے لگے، لوگ یقین کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد سے یہ موم بتی کا جلانے کا رواج ساری دنیا میں پھیل گیا، سارے چرچوں میں پھیل گیا۔ اب اس کے بعد پھر چند دنوں بعد کرسمس ٹری کی کہانی شروع ہوئی۔ وہ ایسے ہوا کہ جرمنی میں کرسمس کے دن وہ لوگ ایک پروگرام رکھا کرتے تھے جس میں اداکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کا جو منظر ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور وہیں حضرت مریم وغیرہ، اور وہاں پر یہ دکھایا جاتا حضرت مریم کے ساتھ ایک جھاڑ اور درخت لگا دیا جاتا، اور لوگوں کو یہ بتلایا جاتا کہ اس وقت حضرت مریم بالکل تنہا تھی، بے بس تھی، ان کے لیے کوئی سہارا نہیں تھا، وہاں پر صرف ایک درخت تھا جس سے انہوں نے انسیت حاصل کی اور اسی سے انہوں نے اپنا دل لگایا۔ اب جب وہ پروگرام اور وہ ناٹک ختم ہو جاتا تو سارے لوگ اس درخت کی ٹہنیوں کو توڑ کر اپنے گھروں میں لے جا کر برکت کے طور پر گھروں میں رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر لندن کا جو بادشاہ ہے وہ اس کا وہاں پر سفر ہوا، اس نے بھی یہ ساری صورتحال دیکھی، تو واپس وہ اپنے ملک میں آنے کے بعد اپنے گھر میں اس نے بہت بڑا یہ کرسمس کا درخت اس نے لگایا۔ سارے لوگ جب اس کو دیکھے تو خوب تالیاں بجانے لگے، خوب اس کی تعریف کرنے لگے، اور یہ بات ساری دنیا میں پھیل گئی، اور اس کے بعد سے ہی ان لوگوں نے یہ کرسمس ٹری کو ایجاد کر لیا اور اسے ہر جگہ اپنے گھروں میں اور چرچوں میں لگانا شروع کر دیا۔ اس کے اوپر پھر لائٹنگ بھی لگانے شروع کر دیے اور اس پر تحفے بھی لٹکائے جاتے بچوں کے لیے۔ اس طرح یہ درخت کا کاروبار بھی بہت عام ہو گیا۔ مغربی ممالک میں کئی لاکھوں کروڑوں اور بلینوں کی تجارت ہوتی ہے ان درختوں کے ذریعے سے۔ بہت بڑے لوگ تاجر جو ہیں وہ لوگ اس کے ذریعے سے خوب پیسہ کماتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک شخص بھی جو ہے رونما ہو گیا، لال کپڑے پہن کر، سفید داڑھی اور لمبی جو ہے ٹوپی لگا کر وہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے، بچوں کے اندر کرسمس کا شوق بڑھانے کے لیے ایک تھیلا لے کر اس میں بہت سارے گفٹ اور جو تحفے لے کر گھومتا پھرتا ہے، اور لوگ بچوں کو وہ تحفے تقسیم کرتا ہے تاکہ بچوں کے اندر بھی کرسمس ڈے منانے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو پھر لوگ کہاں سے جمع ہوں گے؟ نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے میوزک کو بڑھا دیا گیا، پھر ڈانس بھی کرنے لگے، مردوں اور عورتوں کا اجتماع بھی ہونے لگا، شراب بھی پی جانے لگی، اور پھر مردوں اور عورتوں کا اختلاط، بدکاری بھی عام ہوتی چلی گئی۔ سارے سال بھر میں اتنی شراب نہ پی جاتی ہو جتنی کہ اس دن پی جاتی ہے۔ تو بہت ساری بے حیائیاں کرسمس کے نام سے لوگوں کے درمیان پھیلا دی گئی ہے۔ اور پھر اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب 31ویں شب آ جاتی ہے دسمبر کی اور 12 بج جاتے ہیں تو
اس وقت پھر نیو ایئر کے نام سے یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کے نام سے مبارکبادی دیتے ہیں۔ نیو ایئر اور نئے سال کی مبارکبادی دینا اور اس کا جشن منانا اور نیو ایئر کے نام پر خوب بے حیائی کرنا، شراب پینا، یہ بھی ابتدا سے نہیں ہے، بلکہ اس کا ابتدا بھی برطانیہ میں جو نیوی نوجوان ہیں، کشتیوں میں، سمندروں میں جو فوج ہوتی ہے اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہے، چونکہ وہ لوگ مستقل طور پر کشتیوں میں سفر کیا کرتے تھے، تو کشتیوں میں رہتے رہتے، سمندر میں رہتے رہتے وہ لوگ بور ہو جایا کرتے تھے، اکتا جاتے تھے، تو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ چاہتے تھے کہ کوئی جشن منایا جائے، کوئی خوشی پھیلائی جائے، اور اس کے لیے کسی کا جنم دن منایا جاتا اور مختلف مواقع سے کچھ نہ کچھ جشن منائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے یہی دیکھا، سوچا، بیٹھے ہوئے تھے کہ آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے، کیوں نہ ہم نئے سال کا جشن منائیں۔ اور جب 12 بج گئے تو کشتی کے سارے لائٹوں کو بند کر دیا گیا۔ جیسے لائٹوں کو بند کر دیا گیا تو اب سارے لوگوں نے چیخیں لگائی، تالیاں بجائی، سیٹیاں بجائی، پھر ایک ہی لمحے میں لائٹ کو آن کر دیا گیا، روشنیاں جلا دی گئی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس دن کا خوب جشن منایا۔ پھر اس کے بعد سے دوسرے ممالک میں بھی یہ وبا پھیلتی چلی گئی، اور آج ساری دنیا میں یہ بھی رسم اور رواج پھیل چکی ہے، اور اسے مغربی کلچر کے طور پر ساری دنیا میں پھیلا دیا گیا، اور اس میں بھی خوب شراب پی جانے لگی، خوب زناکاری ہونے لگی، اور روڈوں پر گاڑیوں کی ریسنگ کرنا اور ایک ٹائر پر گاڑی چلانا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا۔ یہ وہ لوگ تو یہ کام کر سکتے ہیں، اس طرح کے گھٹیا کام، جن کے دل میں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، جو اس بات کا یقین نہیں رکھتے ہیں کہ نئے سال آنا اور ایک سال کا گزر جانا یہ کوئی خوشی منانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ میں ایک سال تو اپنی قبر کے قریب ہو چکا ہوں۔ انسان کی جو زندگی کی جو دیوار ہے اس کی ایک اینٹ گر چکی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا بالکل قریب ہو چکا ہوں۔ جسے ان چیزوں کا یقین ہوگا تو وہ خوشی منانے کے بجائے اپنی گزری ہوئی زندگی اور گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرے گا کہ گزشتہ سال میں نے کیسے گزار دیا، کیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرما برداری کرنی چاہیے تھی وہ میں نے فرما برداری کی یا نہیں کی، جو رشتے ٹوٹ چکے تھے وہ رشتے میں نے جوڑے یا نہیں جوڑے، جو میں نے حرام لقمے کھائے ہیں اس سے توبہ کی یا نہیں توبہ کی ہے، میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا ہوں یا اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزارا ہوں۔ اور جب ایک سال گزر چکا ہے اور یہ اپنی موت کے قریب ہو چکا ہے تو اپنی آئندہ زندگی کے لیے، آئندہ سال کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کرے گا، کوئی اپنا نظام الاوقات بنائے گا کہ آئندہ سال مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں، کیسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں، اور جو زندگی گزشتہ سال جو میری گزر چکی ہے اس پر میں توبہ کروں، اس کی آدمی فکر کرے گا۔ چونکہ سال کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آدمی اپنے خود کو بدلے، خود کو بدلیں گے تو دنیا کے حالات بدلیں گے، خود کو ہی نہیں بدلیں گے تو چاہے کتنے سال گزر جائیں، کتنے سال بدل جائے، کوئی دنیا میں انقلاب نہیں آئے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی آدمی کا گزشتہ کل ایمان و عمل کے اعتبار سے اتنا ہی ہے جتنا کہ آج تھا،
گزشتہ بھی ایمان اور عمل کے اعتبار سے اس کی سطح وہی تھی اور آج کے دن بھی اس کی سطح وہی ہے. اس کے ایمان و عمل میں آج کے دن کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو یہ آدمی اپنی تجارت میں گھاٹا اٹھانے والا ہے, نقصان اٹھانے والا ہے. اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس نے گزشتہ دن تو ایمان و عمل کے اعتبار سے ترقی کی تھی اور آج کے دن ایمان و عمل کے اعتبار سے وہ کم ہو گیا ہے, تو ایسا آدمی تو ملعون ہے, اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو ایک نیا دن عطا فرمایا تھا, ایک نئی زندگی عطا فرمائی تھی, اس پر شکرانے کے بجائے اس نے اللہ کی ناشکری کی. حضرت ابن جوزی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے اور نیا دن آتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو, میں تمہارے لیے ایک نیا دن ہوں اور میں کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ بنوں گا, لہذا تم جو بھی عمل کرو گے آج کے دن میں اس کی کل گواہی دوں گا. اسی لیے اپنے ایام کو اور اپنے نئے سال کو ہمیں نیک اعمال کے ذریعے سے بڑھانا ہے, اس میں اضافہ کرنا ہے. کیونکہ جو لمحہ گزر جاتا ہے اور وہ دن ہر دن یہ اعلان کرتا ہے کہ اب تم عمل کر لو کیونکہ میں پھر قیامت تک لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں. اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے, جب ان کی نگاہ ایک قبر پر پڑی تو وہاں پر اترے اور 2 رکعت نماز ادا کی, پھر چلنے لگے. ساتھیوں نے پوچھا کہ کچھ خاص وجہ جو آپ نے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آدمی جو قبر میں ہیں ان کے اعمال نامہ بالکل ختم ہو چکا ہے, بند کر دیا گیا ہے, اب انہیں کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے اور میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں, کیونکہ اس کا جس قدر ثواب ہے وہ وہاں پر دیکھ رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ آدمی قبر میں چلے جانے کے بعد اسے دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملتا. تو جب میری نگاہ قبر پر پڑی تو میرے دل میں خیال آیا آج کے دن مجھے موقع ہے یہ 2 رکعت نماز پڑھ لینے کا, اسی لیے میں وہیں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اسی لیے ہمیں اس کی قدردانی کرنا چاہیے ان ایام کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے, خاص بندوں میں سے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا. ہم انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں, لا نفرق بین احد منہم, جیسے دیگر انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آتے ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا, اور آپ کی والدہ حضرت مریم وہ بالکل پاکیزہ اور پاک دامن خاتون تھی. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے. آپ کو مسیح بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مسیح یعنی مسح کرنے والا, ہاتھ پھیرنے والا, وہ اندھے پر اور کوڑھی کے مرض پر اگر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ صحت یاب ہو جاتے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سارے معجزات عطا فرمائے. جب انہیں لوگ قتل کرنے کے لیے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے آدمی کو ان کی شکل عطا فرمائی اور انہیں زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال سے قتال کریں گے, اس کو قتل کریں گے, ساری دنیا میں امن و امان قائم ہوگا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. آپ کا نکاح بھی ہوگا، آپ پھر انتقال فرما جائیں گے، پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. یہ ساری باتیں قرآن کریم میں اور احادیث میں بیان کی گئی ہے جن پر ہمارا ایمان ہے. ہم عیسائیوں کے ساتھ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ سے پیش آئیں گے. اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی مزاج پرسی کریں گے، کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت کریں گے، دنیاوی معاملات میں ہم ان کی مدد کریں گے. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کرسمس ڈے میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں یا نیو ایئر کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں اور خوشیوں میں شامل ہو، ہمیں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. کرسمس ڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو بیٹے ہیں ان کی پیدائش کا یہ دن ہے، اس لیے ہم اس دن میں خوشی مناتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہونے کی بات کہنا یہ کس قدر سخت کلمہ ہے، کس قدر خطرناک یہ بات ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ بنا لیا ہے، بیٹا بنا لیا ہے. یہ کس قدر خطرناک بات ہے، ایسی یہ سخت بات ہے کہ اس کی وجہ سے قریب ہے کہ زمین بھی پھٹ جائے، آسمان بھی پھٹ جائے اور پہاڑ بھی اس بات کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسی سخت بات انہوں نے کہی ہے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ جنا ہے، ان لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. تو آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اس طرح کے ان کے تہواروں میں شریک ہونے. من تشبہ بقوم فہو منہم. آدمی صرف نقالی کے طور پر یہ کہہ دیں کہ ہم تو صرف ان کی تھوڑی سی نقالی کر رہے ہیں، انہیں مبارکبادی دے رہے ہیں، انہیں خوشی، ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں، اگر ان طرح کی جو بدتمیزیاں وہ لوگ کر رہے ہیں نیو ایئر کے موقع پر، نئے سال کے موقع پر اور کرسمس ڈے کے موقع پر اگر کوئی انسان اور ایک مسلمان بھی کرتا ہے تو وہ اس وعید میں داخل ہو جائے گا. کیونکہ کسی کی اگر نقالی کی جاتی ہے تو وہ یا تو محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے یا عظمت کی وجہ سے کی جاتی ہے. محبت یا عظمت کے بغیر آدمی کسی کی نقالی نہیں کرتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، نقالی کرے گا، وہ انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا. تو اسی لیے ہمیں خوب جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس طرح کے تہواروں میں، اور اس طرح کے جو لوگ خوشی کے دن مناتے ہیں کرسمس ڈے اور نیو ایئر، اس میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو اور اسی طرح ایک ایک مسلمان کو اس کی حقیقتوں سے واقف کرانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر اسلامی مزاج پیدا فرمائے اور ایمانی بصیرت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.